فرمایا کہ اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا، کہ جب اللہ کسی گھر پہ اپنی خیر کا ارادہ چاہتا ہے، کسی گھر کے اوپر اللہ اپنا بلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو رب کائنات فقہہم فی الدین، اللہ ان کو اپنے دین کی طرف رغبت عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ کسی، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ گھر بڑا بن جائے تو اللہ کی بڑی رضا ہے، جی اللہ بڑا اس پہ راضی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ اس گھر والے سے راضی ہے، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اہل خانہ کے ساتھ اللہ کی صلح ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ فقہہم فی الدین، اللہ ان کو اپنے دین کی طرف رغبت عطا فرماتا ہے، اور جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ ان کو اپنے دین سے دور کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ان کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَقَّرَ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ، پھر اس گھر کے اندر چھوٹا بڑے کا منہ پکڑ کے بات نہیں کرتا، بلکہ وَقَّرَ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ، اس گھر کے اندر چھوٹے اور بڑے کی پہچان شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹا بڑے کا ادب کرتا ہے، بڑا چھوٹے کا خیال رکھتا ہے۔ گھر کا ایسا ماحول نہیں بنتا کہ جس طرح انسان جنگ و جدل کے ماحول کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَّرَ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ، پھر اللہ جس گھر کے ساتھ اپنی بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ انہیں سمجھ دین کی عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسرا وَقَّرَ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ، اس گھر کا جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے کا ادب و احترام شروع کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَرَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ، اللہ ان کی معیشت کے اندر آسانی پیدا فرما دیتا ہے، نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ ہوتا پاس کچھ بھی نہیں لیکن اللہ پھر بھی ان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وَرَزَقَهُمُ الرِّفْقَ، رفق کہتے ہیں نرمی کو۔ وَرَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ، اللہ ان کی معیشت کے اندر ان کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا کر دیتا ہے۔ ان کی معیشت کو اللہ ان کے لیے دانا کا تنگ نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ، اللہ ان کے اخراجات کو کم کر دیتا ہے اور وہ اپنے اخراجات کے اندر میانہ روی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات وَبَصَرَهُمْ عُيُوبَهُمْ، اللہ ان کو اپنے عیب دکھا دیتا ہے۔ آج کے اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دوسروں کے عیب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے عیب نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ مجھے دوسرے کے گھر کے عیب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر کے عیب نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ مجھے دوسرے انسان کے عیب تو بالکل واضح طور پہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی ذات کے اندر جو عیب ہوتے ہیں وہ عیب مجھے نہیں دکھائی دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس گھر کے اندر رہنے والے ہر بندے کو اپنا عیب دکھائی دیتا ہے، اپنی کمزوری دکھائی دیتی ہے کہ میرے اندر کون سا عیب پایا جاتا ہے، میرے اندر کون سی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا بہترین ایک ہی طریقہ ہے کہ اتقوا الحرام فی البنیان، جب اپنے گھر بنانے لگو تو ان گھروں کے اندر حرام کاری کے کمائی کی ایک اینٹ بھی نہ لگاؤ۔ میں گزشتہ جمعۃ المبارک بھی عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ بتا دو یا کسی ایک بندے کی تاریخ کے اندر کوئی حوالہ رکھو کہ جس نے اللہ سے بغاوت کی ہو اور وہ دنیا کے اندر خوش و خرم رہا ہو، اور دنیا کا کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دو کہ جس نے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہو اور وہ کہیں پہ خائب و خاسر یا کہیں پہ اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہو۔ ہم لوگ مار اس لیے کھاتے ہیں، ہم لوگ ہرما نصیب اس لیے رہتے ہیں، ہم لوگ اپنے اندر بے سکونی اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اللہ سے بھاگتا ہے اللہ اسے مزید الجھنوں کے اندر ڈال دیتا ہے، جو اللہ کے نبی کے ارشادات سے جان چھوڑاتا ہے اللہ اسے مزید ایسے معاملات کے اندر الجھا دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر ایک ہی ہمارے سدھرنے کا، بہتر ہونے کا طریقہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ۔
نبی کریم کے فرمان کی طرف آ جاؤ، اور جو ہمارا دین ہمیں تعلیم عطا فرماتا ہے اس تعلیم کو حاصل کر کے اس دین کے عمل اوپر پہلا ہونا شروع ہو جاؤ۔ کوئی شارٹ کٹ رستہ نہیں ہے، کوئی بچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ بغیر عمل کے آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کی نہ اس دنیا کے اندر کامیابی و فلاح کا کوئی طریقہ ہوگا، اور نہ کل قیامت کے دن ہماری کامیابی کا کوئی طریقہ ہوگا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور نبی کریم کا فرمان، اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جس طرح باہر آپ نے اشتہارات بھی دیکھے ہیں، کل یہاں زاہد آباد شریف ترنول میں خواجہ خواجگاں خواجہ غریب النواز موڑوی حضرت قبلہ پیر زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المعروف پیر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہوگا۔ کل رات کو بھی انشاءاللہ یہاں محفل ہوگی، اور پرسوں بروز اتوار دن 11 بجے محفل پاک کا آغاز ہو جائے گا۔ تو آپ تمام برادران طریقت، برادران اسلام کو اس روحانی اور ایمانی محفل کے اندر شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔